بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ عمران خان کے بغض کا شکار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک بار پھر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور ان کے اپنے گھر ہی میں سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 سینئر ترین ججز نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کے ان کے فیصلے کو عملی طور پر اڑا کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا چھکا اور تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اب الیکشن لڑیں گے، جن میں صدر پرویز الہی بھی شامل ہے۔ 3 سپریم کورٹ کے سینئر جج آخرکار کیوں کر اور کیسے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دیے گئے اس فیصلے کے خلاف گئے، تفصیلات رکھیں گے آپ کے سامنے۔ سوشل میڈیا پر یہ بھی پوچھا اور کہا جا رہا ہے کہ کیسا لگا آپ کو عمران خان کا یہ سرپرائز، تفصیلات میں جائیں گے۔ الیکشن لڑنا بنیادی حق ہے، کسی کو الیکشن کے بنیادی حق سے محروم کر کے اسے سزا دی جا رہی ہے، ایسا کہنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ پی ٹی آئی امیدوار کے کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف کیس کی سماعت میں جسٹس منصور نے ریمارکس دیے کہ انتخابات میں حصہ لینا بنیادی حق ہے، کسی شخص کو انتخابات کے بنیادی حق سے محروم کر کے سزا دی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی رہنما عمر اسلم کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت کی، جس کے سلسلے میں عمر اسلم کے وکیل بیرسٹر علی ظفر مخالف وکیل اور الیکشن کمیشن حکام عدالت کے اندر پیش ہوئے۔ جسٹس منصور نے سوال کیا کہ عمر اسلم کے کاغذات نامزدگی کیوں مسترد کیے، کیا عمر اسلم اشتہاری ہیں؟ اس پر علی ظفر نے بتایا کہ عمر اسلم حفاظتی ضمانت حاصل کر کے ضمانت قبل از گرفتاری پر ہیں، ان کے انتخابات لڑنے کی ایک آئینی درخواست مسترد اور دوسری منظور ہوئی۔ جسٹس منصور نے سوال اٹھایا کہ مفرور یا اشتہاری کو انتخاب لڑنے سے کون سا قانون روکتا ہے؟ اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ مفرور یا اشتہاری قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے، اس لیے انتخابات نہیں لڑ سکتا۔ جسٹس منصور نے ریمارکس دیے کہ انتخابات میں حصہ لینا بنیادی حق ہے، کسی شخص کو انتخابات کے بنیادی حق سے محروم کر کے اسے سزا دی جا رہی ہے، کسی کو انتخابات میں حصہ لینے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ منتخب نمائندوں کے لیے پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ آرٹیکل 17، 62 اور 63 کی کون سی شق مفرور کو انتخابات کے بنیادی حق سے روکتی ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس میں کہا کہ یہ فیصلہ کیا الیکشن کمیشن کرے گا کہ کون اشتہاری ہے، یا یہ عدالتیں کریں گی؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے عوام کو جواب دہ ہے یا امیدواروں کو؟ الیکشن کمیشن نے پاکستان کی عوام کو جواب دینا ہے۔ الیکشن کمیشن حکام نے بتایا کہ بیلٹ پیپر چھپنا شروع ہو چکے، اب تبدیلی ممکن نہیں ہوگی۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بیلٹ پیپر چھپنا شروع ہو گئے تو کیا امیدواروں کو بنیادی حق سے محروم کر دیں؟ الیکشن کمیشن کو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ جسٹس منصور نے کہا کہ کیسز عدالتوں میں آئیں گے، پھر عدالت نے عمر اسلم کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ معاملہ صرف یہیں تک نہیں ہے بلکہ مزید آگے بڑھا اور اس کے بعد یہ خبر بھی آئی کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ لیکن سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، عمران خان کو تو آپ باہر کر چکے، عمران خان کو آپ نے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیا یہ سب کچھ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کے مترادف تو نہیں؟ اب اچھا بننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس طرح سے خط لکھ کر جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلوں کے خلاف ایک رائے قائم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان جسٹس منصور شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے ایسا کیوں کر نہیں کیا؟ اور کیا یہ اس قسم کے ریمارکس اب دیے جانا جب عمران خان کو الیکشن لڑنے سے روکا جا چکا ہے، بلے کا نشان ان سے لیا جا چکا ہے، باہر کیا جا چکا ہے، کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو یا نہیں؟ لیکن بہرحال پرویز الہی کا الیکشن لڑنا ایک بڑی خوشخبری۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں ہی یہ 3 رکنی بینچ تھا۔ پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ پرویز الہی کے وکیل احسان کھوکھر نے کہا کہ ہم الیکشن میں تاخیر نہیں چاہتے، مگر میرے موکل کو پی پی 32 گجرات کی حد تک الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے سوال کیا کہ 10 مرلہ پلاٹ کے کاغذ تک آپ کی رسائی کیسے ہوئی؟ اس پر وکیل نے بتایا کہ 10 مرلہ پلاٹ کی دستاویز پٹواری سے ملی۔ جسٹس اطہر نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نگران حکومت اس میں ملوث ہے؟ دوران سماعت عدالت نے کہا کہ ووٹر کو ان کے حق کے رائے دہی سے نہیں محروم کیا جانا چاہیے، ریٹرننگ افسر کا کام سہولت پیدا کرنا ہے، نہ کہ انتخابات میں رکاوٹ ڈالنا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایک ہی سیاسی جماعت کے ساتھ، جی ہاں عجیب بات ہے کہ ایک ہی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اشارہ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف تھا۔ الیکشن کا مطلب
لوگوں کی شمولیت ہے، انہیں باہر نکالنا نہیں۔ جسٹس منصور نے کہا کہ آرٹیکل 17 کہتا ہے ٹھوس وجوہات کے بغیر الیکشن سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ آئین انتخابات کے لیے ڈی فرنچائز نہیں ان فرنچائز کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ عدالت نے پرویز الہی کی اپیل منظور کرتے ہوئے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا اور پرویز الہی کا نام انتخابی نشان بیلٹ پیپر پر چھاپنے کی ہدایت کی۔ تاہم پی ٹی آئی کے صدر نے پرویز الہی نے باقی تمام انتخابی حلقوں سے دستبرداری اختیار کر لی، لیکن اس حلقے سے گجرات سے وہ الیکشن جو ہے وہ لڑنے جا رہے ہیں۔ اور یہ ریمارکس ان کے اوپر مزید بھی بات ہوگی۔ عدالت میں جسٹس اطہر من اللہ نے یہ کہا کہ ایک ہی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ معاملہ تھا پرویز الہی کا، اور اس کے اوپر یہ اہم ترین ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آئے جسٹس اطہر من اللہ کے۔ اور وکیل حافظ احسان کھوکھر نے کہا کہ 2018 کے فیصلے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ 2018 کے فیصلے کا حوالہ نہ دیں جس میں سپریم کورٹ نے بیان حلفی خود دیا تھا۔ اور ایک ایسی صورتحال اس وقت اسلام آباد کے اندر پیدا ہوگی کہ جس کو اس وقت کمپیریٹیو انالیسس کیا جا رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بلے کا نشان واپس لینے کے فیصلے کے ساتھ، کیونکہ جب کسی کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا، کسی کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا، کسی کے بنیادی حقوق سلب نہیں کیے جا سکتے، ایسی صورت میں کسی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیے جانا یقینی طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اور یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کے سے آج آیا، یہ یقینی طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کے خلاف ہے۔ صنم جاوید اور شوکت بسرا کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا۔ صنم جاوید اور شوکت بسرا کے کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے پہلے الیکشن کمیشن کے وکیل کو تیاری کا وقت دیا، جس کے بعد عدالت نے ڈی جی لا الیکشن کمیشن کی مصروفیت کے سبب سماعت 2 بجے تک ملتوی کر دی۔ بعد ازاں پھر عدالت نے صنم جاوید اور شوکت بسرا کی اپیلوں پر سماعت کی۔ عدالت نے دونوں امیدواروں کے کاغذات مسترد کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور الیکشن لڑنے کی اجازت دی۔ این اے 119، 120 اور پی پی 150 سے صنم جاوید اب الیکشن میں ہیں۔ شریف خاندان کے لیے یہ بڑی بری خبر ہے۔ مریم نواز صاحبہ بھی اس خبر کے بعد جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے صنم جاوید اور شوکت بسرا کو انتخابی نشان کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کو ان حلقوں میں الیکشن جو ہے وہ شیڈول کے مطابق کرائے جائیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کھلاڑی ایک بار پھر جو ہے وہ میدان کے اندر آ رہے ہیں واپس۔ سپریم کورٹ سے آج پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملنے کا دن تھا۔ فہمیدہ مرزا نے انتخابی نشان کے لیے انہوں نے بھی جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کر دی ہے، وہ بھی امید رکھتی ہیں۔ اس حوالے سے شاندان گلزار نے کہا کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات جس نے کیے اسے اللہ پوچھے، اور اس وقت جس قسم کی صورتحال ہے پاکستان کے اندر، عام آدمی کا حق جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کا ان سے چھینا جا رہا ہے۔ پولیس کہتی ہے ملتان کے اندر ہم نے پی ٹی آئی کی اجازت کے بغیر کنونشن کرنے پر گرفتاریاں عمل میں لے کر آئے ہیں۔ ایک بار پھر اسی قسم کی صورتحال، پاکستان تحریک انصاف جہاں پر کارن میٹنگ، جلسہ، جلوس یا کنونشن کرنا چاہتی ہے، غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر پولیس وہاں پر پہنچتی ہے، انہیں روکتی ہے، گرفتاریاں کرتی ہے اور کوئی بھی انہیں اس قسم کی انتخابی مہم نہیں چلانے دیتی۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس معاملے پر آنکھیں اور کان بند کیے رکھے ہیں، جو کہ کسی وقت انسانی حقوق اور اس قسم کی چیزوں پر بات کرتے ہوئے ان کی زبان نہیں تھکتی تھی، لیکن اب اس صورتحال میں ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کو بالکل بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے، ان کی مخالف تمام تر سیاسی جماعتیں پورے ملک کے اندر، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، دیگر چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں ہوں، انہیں جلسے، جلوس، انتخابی ریلیاں، انتخابی مہم منعقد کرنے کی اجازت ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندیاں ہیں۔ اور ملتان میں جب یہ کوشش کی گئی تو وہاں پر پولیس جو ہے وہاں پر انہوں نے گرفتاریاں کی، کنونشن انہیں نہیں کرنے دیا۔ اور ملتان ہی سے جاوید ہاشمی نے کیا کہا، بڑی امپارٹنٹ بات انہوں نے کہا کہ ووٹر صرف اور صرف تحریک انصاف کا نام لیتے ہیں جناب، انہیں روکنا اس وقت مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے، اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کے نام ووٹروں کو زبانی یاد ہو گئے ہیں، اس لیے ووٹ کہیں نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ورکر کنونشن میرے گھر کے اندر تھا، انہوں نے نہیں بلکہ ان کے داماد اور مہر بانو قریشی نے بلایا تھا۔ پولیس نے کنونشن سے 70 افراد کو انہوں نے گرفتار کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں مسلم لیگ نون میں تھا، رہوں گا، پی ٹی آئی کے کنونشن میں شاید نہ جاتا لیکن اب میں جاؤں گا۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا اور میرے گھر کے داماد پر، میرے داماد کے گھر پر
چھاپا مار کر یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کا صوبائی صدر ہے اور پی ٹی آئی کی صوبائی اسمبلی کا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہے، اور کنونشن میرے داماد زاہد بہار نے جو ہے وہ منعقد کرایا تھا۔ یعنی یہ صورتحال ہے کہ اس وقت نون لیگ اپنی پارٹی میں شامل اس سینئر 3 سیاستدان کو بھی نہیں چھوڑ رہی، جو کہ اس آئینی اور قانونی معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے نو منتخب چیئرمین نے واضح کیا کہ ملک کی نازک صورتحال کسی تجربے کی مکمل نہیں ہو سکتی، عوام کا راستہ 8 فروری کو نہ روکا جائے۔ بنیر میں وہ کر رہے تھے ورکر کنونشن سے خطاب، انہوں نے کہا کہ بلاول جو ہے وہ ڈرائنگ روم کے اندر اور مولانا 40x40 کے کمرے میں انٹرا پارٹی الیکشن کر سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا منصفانہ الیکشن جو ہے وہ قبول نہیں کیا گیا۔ انہوں نے ایک بار پھر ذکر کیا اس فیصلے کا اور کہا کہ عدالت نے یہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام نشانات کو پہچانیں اور جو نشانات پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ان کے اوپر مہر لگائیں۔ دوسری جانب اسلام آباد کے اس وقت جو سپریم کورٹ کور کرنے والے سینئر ترین صحافی ہیں ان کی رائے بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سعید بلوچ صاحب نے کہا کہ ایسا تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ سب ایک سیاسی جماعت کے پیچھے پڑے ہیں۔ یہ انہوں نے جسٹس اطہر من اللہ کا جو ہے وہ کوٹ جو ہے وہ ٹویٹ کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بلے کا انتخابی نشان چھیننے کا فیصلہ عدلیہ کے لیے ایک کالک ہے، ایک دھبا ہے، جس کی وجوہات اس فیصلے سے بدترین ہیں۔ اور یہ بات انہوں نے کی عدالتیں ہی کور کرنے والے سینئر صحافی ثاقب بشیر صاحب کے اس ٹویٹ کے اوپر، جس میں ثاقب صاحب نے کہا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کیس میں فیض حمید نے الزامات مسترد کیے تو چیف جسٹس بولے اب فیکچوئل کنٹروورسی سامنے آ گئی ہے، انکوائری ہوئی نہیں، ایک فریق الزام دوسرا اس کو مسترد کر رہا ہے، بغیر انکوائری ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، ایک فریق کو سچا دوسرے کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اس کیس سے چند روز قبل 13 جنوری کو صورتحال الٹ نظر آئی۔ 14 شکایت کنندگان نے بلے کے نشان کے کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے دعویٰ کیا ہم پی ٹی آئی ممبر ہیں۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے سامنے دعویٰ کیا یہ ہمارے ممبر نہیں ہیں۔ چیف جسٹس نے یہاں پر فیض حمید والی بات نہیں کی، بلکہ بغیر فیکچوئل کنٹروورسی طے کروائے جو سول کورٹ کا کام ہے، خود ہی 14 شکایت کنندگان کو پارٹی ممبر ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا اور 8.5 لاکھ دیگر ممبران کے حق کو نظر انداز کرتے ہوئے عام انتخابات کے لیے پارٹی کے فیصلے کو غیر فعال کر دیا۔ یہ بڑا ہی اہم ترین اور امپارٹنٹ نقطہ ہے۔ اچھا جناب، صنم جاوید اور شوکت بسرا کے کاغذات نامزدگی سے متعلق کیس میں الیکشن کمیشن کے حکام کے چہرے ایسے تاثر دے رہے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کیس ہے۔ سعید بلوچ صاحب نے یہ کہا، آگے چل کر انہوں نے کہا کہ جناب انٹرا پارٹی الیکشن میں یہ سینئر صحافی خالد جمیل صاحب کا ٹویٹ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں ہمارا معیار امریکی اور برطانوی جمہوریت کا ہے، جبکہ قومی انتخابات کا حال بنانا ریپبلک سے بھی برا ہے۔ آگے چل کر سعید بلوچ صاحب بھی کہتے ہیں کہ جسٹس منیر اختر کے خلاف نون لیگ کے غلیظ سوشل میڈیا کی طرف سے مہم چلانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی خاطر جے آئی ٹی بنانے والے جسٹس منیر اختر کی عزت اور احترام بھی کریں گے۔ یہ ہے جناب اس وقت صورتحال۔ اور پھر انہوں نے یہی بات بھی کی سعید بلوچ صاحب نے کہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ نے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے والے فیصلے کو رگڑ کر رکھ دیا ہے۔ اور ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں کہ بلے کے نشان کے کیس میں جماعتوں کے اندر جمہوریت انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق چیف جسٹس نے امریکی عدالتوں کے فیصلوں کا سہارا لیا، برطانوی سیاسی جماعتوں کی جمہوریت کو آئیڈیل کے طور پر پیش کیا۔ دوسری جانب اپنے ملک جس کی جمہوریت کے لیے سپریم کورٹ کی ناک کے نیچے 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ان سے متعلق قومی بین الاقوامی میڈیا گراؤنڈ ریئلٹی سب طے کر چکے ہیں۔ یہ دھاندلی زدہ یک طرفہ الیکشن ہے اور بعد میں بھی ہارس ٹریڈنگ کی منڈی لگے گی جس کی ذمہ دار سپریم کورٹ ہے، جس کی خواہش اس وقت برطانوی جمہوریت ہے۔ لیکن ان تمام تر معاملات کے اوپر جناب وہ بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب صنم جاوید کے میدان میں آنے کے بعد اب مریم نواز کا ہے جناب ان کے ساتھ مقابلہ، اور صورتحال مکمل طور پر رہ گئی ہے بدل کے۔ اور ایسی صورتحال کے اندر 176 دن گزرنے کے بعد بھی ایک بار پھر عمران خان نے آپ کے لیے اعلان کیا ہے۔ عمران خان الحمدللہ بالکل خیر خیریت سے ہیں اور انہوں نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ ایک ایسی صورتحال کے اندر کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلوں کے ذریعے اس قسم کا ایک ماحول بنایا گیا ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں گھروں سے نکل کر پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہ ڈال سکیں، اور اگر ڈالنا چاہیں تو انتخابی نشان کے اندر اتنی کنفیوژن ہو کہ انہیں سمجھ ہی نہ آئے، اور اگر ان انتخابی نشان تک پہنچ بھی جائیں، آزاد امیدوار جیت بھی جائیں، تو اس کے بعد پہلے سے
جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے ایک منڈی لگانے کا فیصلہ کر دیا جائے اور باقاعدہ طور پر آئی پی پی اور پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے گرین سگنل دے دیا جائے کہ وہ آگے بڑھ کر بڑی قیمت لگا کر اس منڈی سے اپنے امیدوار جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر آپ نے رہنا ہے چوکنا، اپنے ووٹ کی کرنی ہے آپ نے حفاظت، کیونکہ آئینی اور قانونی طور پر چاہے فیصلہ یہ ریجیکٹ نہ ہوا ہو، لیکن اخلاقی طور پر بلے کے نشان کے حوالے سے جو فیصلہ قاضی فیض عیسیٰ نے دیا اس کو ان کے گھر کے اندر ہی سے مسد کر دیا گیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔